اب آتے ہیں جناب آپ کے تجربے اور زندگی کے جو ہے سفر کی طرف کہ کوئی 3 چیزیں جو آپ نے سیکھیں اور آپ وہ کہنا چاہیں گی کہ یہ 3 اصول ہیں جو اپنانے تین چاہیے ہمیں؟ تین تو یعنی زندگی تو روز ایک نیا سبق دیتی ہے، بالکل سبق ہی بالکل، سبق ملتے سبق ہیں ہی ہمیں سبق ہے، صحیح کہہ رہی ہیں، تو تین تو ہاں میں مجھے جو یاد آ رہے ہیں میں ایک دو بتا دیتی ہوں. بالکل بالکل، ایک تو یہ کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اچھا، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے سوچ زندگی میں، سمجھ کے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. صحیح، اس میں یہ کہ جو بھی 2-3 چیزیں میں بتاؤں گی، کچھ میرے تجربات ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ یہ زیادہ اچھا کر دیتا ہے کہ ہم مشاہدات سے ہی سبق حاصل کر لیں. کوئی کچھ کرتا ہے یہ، مشاہدات ہیں ہاں کر لینا چاہیے. ہم، اور دوسرا یہ کہ شکر گزاری، بہت بڑا پوائنٹ ہے، شکر گزاری جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور اور دوں دوں گا. گا، لوگ ہمارے گھر کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہم اتنے سے گھر میں رہتے تھے، جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک کمرے کا بھی گھر تھا ہمارا، ایک ڈرائنگ روم ایک کمرہ. پھر آہستہ آہستہ ہم بسوں میں جاتے تھے چھوٹے بچے کے ساتھ، جب بھی ہم خوش رہتے تھے، ہمارا بچہ رو رہا ہے ہمیں کوئی خیال نہیں آتا تھا گاڑیوں کو دیکھ کے کہ میں اس میں کیوں نہیں بیٹھی ہوں. یہ بڑا پوائنٹ ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں، کیونکہ ہمارا بھی کافی ہمبل گزرا تھا اس طرح سے بچپن، تو کسی کو دیکھ کے یہ خواہش نہیں جاگتی تھی، ہاں بالکل بھی نہیں، ہے نا، بالکل بھی کہ نہیں. ان سے ہٹ کے ہمیں مل جائے یا ہمیں بھی ہاں بس یہ چاہیے، یہ نہیں ہوتا تھا. بالکل جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور ہاں، کچھ رشتہ دار بہت امیر تھے، کچھ ہم متوسط طبقہ تھا. ہمارے صحیح، ابو محنت کرتے تھے تو ہمارا گھر چل رہا تھا، اور اس میں بھی ہمارے ماں باپ نے پوری کوشش کی کہ اپنے بچوں کو جو ان کی استطاعت میں تھا، ہر ماں باپ کرتے ہیں، ہاں، لیکن ہماری ماں نے تو خصوصاً بہت زیادہ، وہ ابھی بھی ایسے ہی کرتی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ میرے لیے کیا کر لیں تو وہ بچپن میں بھی، لیکن صحیح، ہمیں خیال نہیں آتا تھا کہ ہمیں پھپھو کی گاڑی دیکھ کے خیال آ رہا ہو ہمارے پاس گاڑی کیوں گاڑی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، یہ بالکل بھی مجھے نہیں. بھی یہ یا ان فیل کے ہوتا ہے. کپڑے دیکھ کے خیال آ رہا ہو وہ ہم سے اسی طرح محبت کر رہی ہیں، ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، ہاں، پیسہ درمیان میں نہیں نہیں آتا تھا آتا تھا، کبھی بھی. صحیح صحیح صحیح، تو تو وہ شکر گزاری جو شکر ہے نا، گزاری، یہ گریٹیٹیوڈ، شاید ہاں یعنی یہ انسان اپنا تجربے سے اور اس سے مشاہدے سے یہ میں نے سیکھا ہے. اور شکر گزاری کا جذبہ آپ پیدا کر سکتے ہیں، اچھا، کوشش سے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا بالکل کے، سمجھا سکتے ہیں، ریئلائزیشن کے بالکل بعد کہ بالکل. کر سکتے ہیں. وہ مجھے بھی ذرا حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ چھوٹتے ہی کر دیتے ہیں، اوہ آپ کے تو مزے ہیں، آپ کا تو ہاں یہ، تو یہ رویہ ہمارے یہاں نا بڑا عام ہوتا جا رہا ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا آپ کی کتنی ایفرٹ ہے اس کے پیچھے، یہ ہے کسی کو دیکھ کے آپ نہیں کہہ سکتے ایسے ایک دم سے. کہ یہ کب سے، تیسری بات میں یہی کہنے والی تھی کہ تیسری زبان پر قابو. بالکل، تیسری جو میری بات ہے نا، میری زندگی کا سبق تجربہ، زبان پہ، زبان بہت زخمی کرتی ہے. زخمی بھی کرتی ہے زبان اور کیا کہنا چاہیے آپ تکبر، بھی وہ بھی ایک میں زبان کو ہی صحیح کہوں گی، ریلیٹڈ ہے. زبان سے ہی نکلتے ہیں تکبر کے الفاظ. اور وقت ایسے جاتا ہے نا، اتنے بڑے بڑے برج پلٹ جاتے ہیں. کارما مکافات عمل مکافات ہے عمل، دنیا، مکافات عمل ہے. اب اس عمر میں آ کے مجھے ہوتا ہے کہ بہت انسان کو اپنے جملے سوچ سمجھ کے بولنے چاہیے، صحیح کہہ رہی بہت سوچ سمجھ کے بولنے چاہیے. آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. یہ بہت بڑی ہاں بات ہے اور بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. بہت کوشش کرنی پڑتی ہے. اور بھائی یہی ہے، یہی فرق ہے میرا خیال ہے انسانوں میں، ورنہ وہ یہ نا فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کو اگر عبادت ہی کروانی ہوتی تو بہت تھے فرشتے. اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا وہ زبان کی خراب ہیں دل کی بہت اچھی ہیں. بھائی زبان سے تو دل کا، دوسرے کے دل کا تو کر دیا آپ کر نے، دیا، ختم اور کام وہ تمام. ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم منافق نہیں ہیں، ہم جو منہ پر ہیں اور وہی، لیکن اس میں ہم کتنا چھلنی کر جاتے ہیں بالکل. دوسرے کو. تو زبان پہ قابو جو ہوتا ہے نا، ایک یہ زندگی کا بہت بڑا ایک، ہمیں اس کا خیال رکھنا خیال چاہیے. رکھنا چاہیے، بالکل بالکل. اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی کتاب سے ہمیں کچھ پڑھ کے سنائیے، اپنا پسندیدہ کوئی بھی اقتباس ہو. انکہی جو ہے وہ کتاب ہے آپ کی، اور اس میں سے ہم کچھ سنیں گے. گجرے میری کتاب میں ایک مضمون ہے گجرے، اور وہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے تو جی میں اس میں سے ہی سنا دیتی ہوں ایک ٹھیک ہے. اقتباس.
کہ شروع یہ اس طرح ہوا تھا کہ ہر لڑکی کے کچھ خواب ہوتے ہیں. شادی ہوئی تو خواب تھے، افسانے پڑے ہوئے تھے، تو گجرے والا آتا ہے اور گجرے دلوا دیتے ہیں صاحب، اور بڑا اچھا لگتا ہے، ڈرامے دیکھے ہوئے تھے. تو اس وقت کے معصوم خوابوں کی بات میں کرتی ہوں جس میں گجرے سر فہرست تھے. شادی کے بعد اتفاق سے موتیا کا موسم عروج پر تھا. شادی کے بعد دعوتیں بھی بہت ہوئیں. جب بھی تیار ہو کر دعوت میں جانے کے لیے گھر سے نکلتے، جگہ جگہ پھولوں کے گجرے بیچتے لڑکے نظر آتے. لیکن مجال ہے کہ ہمارے دولہا میاں ان گجروں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیں. میں للچائی ہوئی نظروں سے ان گجروں کو دیکھتی تو وہ گجرے بیچنے والے لڑکے میری نظروں کی نیت خرابی بھانپ لیتے اور پیچھے لگ جاتے. صاحب باجی کے لیے لے لیں، صاحب باجی کے لیے لے لیں. لیکن صاحب کو باجی کی وہ للچائی ہوئی نظریں نہ جانے کیوں نظر نہیں آتی. اور میں سوچتی کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، لڑکوں کو ان باتوں کی کم ہی سمجھ ہوتی ہے، کیا پتہ شرماتے ہوں. لیکن جناب سال پہ سال گزرتے چلے گئے، لیکن ہمارے صاحب کو کبھی گجرے لینے کا خیال ہی نہیں آیا. صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ گجروں کے بارے میں ان کے ایسے ایسے سنہرے خیالات سننے کو ملے جو کبھی ہمارے بھوسا بھرے دماغ میں نہیں آ سکتے تھے. اللہ نے ہمیں اپنی گاڑی سے بھی جلدی نواز دیا تھا، اس لیے یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے دوران گجرے کیسے خریدے جا سکتے ہیں. اکثر جیسے ہی سگنل پر گاڑی رکتی، گجرے والا بھاگ کر آتا اور میرے میاں جو ریڈ سگنل پر رکے ہوئے ہوتے، گجرے والے کو دور سے ہی گرین سگنل دے دیتے کہ بھاگ جاؤ، قریب نہیں آنا. پھر گجروں کو دیکھ دیکھ کر غصہ کرتے رہتے کہ دیکھو پیسہ کمانے کے چکر میں کتنی کتنی سی کلیوں کو توڑ کر گجرے بنا لیے. ایک آدھ مرتبہ تو گجرے بیچنے والے سے بھی کہہ دیا، ارے انہیں تھوڑا بڑا تو ہونے دیتے، پھر توڑتے، چلو پھوٹو یہاں سے. فرمائشیں کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن شادی جیسے جیسے پرانی ہوتی گئی بولنے کی ہمت بھی آتی گئی. مثلاً 8-10 سال بعد اگر سگنل پر گاڑی رکی ہوئی ہوتی اور گجرے والا قریب ہی ہوتا تو کبھی میں اسے دیکھ کر بڑے درد بھرے لہجے میں کہتی، غریب ہیں بیچارے، کہ شاید میاں کے دل میں کچھ افو اور رحم پیدا ہو جائے. لیکن توبہ کریں جی، موصوف کو معلومات بھی تو اتنی کہ بات موتیا کے فی کلو تھوک کے بھاؤ سے شروع ہوتی اور ایک گجرے میں کتنے پھول اور ایک گجرہ کتنے میں پڑا پر ختم ہو جاتی اور میں دل محسوس کر رہ جاتی. کبھی میں لمبی لمبی سانسیں کھینچ کر کہتی، اوہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو فوراً میری معلومات میں اضافہ کرتے، پھولوں پر نقلی خوشبو کے اسپرے کرتے ہیں یہ لوگ، صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں. ایک آدھ مرتبہ ساری ملوث بالائے طاق رکھ کر میں نے ڈھیٹ بن کر کہہ دیا لے لینا، تو نہایت ناگواری سے گجرے والے کو بلایا اور غریب سے بحث کر کے پیسے کم کروانے کے بعد 2 گجرے خرید کر ایسے دیے جیسے کوئی احسان کیا ہو، اور ساتھ ہی آرڈر جاری کر دیا، بچوں سے دور رکھنا، الرجی ہو جاتی ہے، ویسے ہی بچے بیمار رہتے ہیں. چلو بھائی سارے ارمان ہی ختم ہو گئے. مجھے کون سا ان گجروں کو پہننا تھا، یہی سوچا تھا کہ کمرے میں رکھ لیں گے، اے سی کمرے میں اچھی سی خوشبو ہو جائے گی. ٹھنڈی سانس پر بھر کر سوچا کہ چلو خود ہی سونگھ کر خوشبو سے لطف اندوز ہو جاتی ہوں. تو اسی طرح کے واقعات ہیں. پھر میں آپ کو اینڈ بتا دیتی ہوں کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ نوعمری کے خواب الگ ہی ہوتے ہیں، ہم نے بھی دیکھے اور ہمارے چھوٹے بھی دیکھ رہے ہیں. انداز ضرور بدلے ہیں، ترجیحات بھی بدلی ہوں گی، لیکن میرا یہ مضمون لکھنے کا مقصد اپنی نئی نسل خصوصاً لڑکیوں کو یہی بات سمجھانا ہے کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ مادی چیزیں اتنی اہم نہیں جتنا اہم ایک دوسرے سے محبت، عزت اور خیال ہے. یہ اگر نہیں ہوگا تو پھول تو کیا، ہیرے جواہرات بھی بیکار ہیں. بالکل. اور لڑکے بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بیوی کا خیال رکھ لیں، انہیں عزت اور محبت دے دیں تو زندگی اچھی گزر جائے گی. اللہ ہم سب کی بیٹیوں کا واسطہ ایسے لوگوں سے ڈالے جو چاہے پھول نہ دلوائیں، بس انہیں پھولوں کی طرح رکھ لیں. آمین. بہت خوبصورت، بہت ہی نیچرل اور ریلیٹیبل. تو بہت بہت شکریہ غزالہ آپا، آپ آئیں اور ہم نے آج آپ سے بہت ساری باتیں کی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے سننے والوں نے، دیکھنے والوں نے بھی آج بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بلایا، موقع دیا، مجھے بھی بہت اچھا لگا. بالکل، مجھے بہت مزہ آیا. تو امید ہے آپ سب نے بھی جو ہے آج کے کنورزیشن کو انجوائے کیا ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے بہت ساری کور کرنے کی کوشش کی ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ ان مثبت باتوں سے، ان چھوٹے چھوٹے تجربات سے، دوسروں کی گزاری ہوئی زندگیوں سے ہم اپنی زندگی میں کوئی پازیٹیوٹی ایڈ کر سکیں. تو سمجھیے کہ ہماری اس گفتگو کا اور ان پوڈ کاسٹ کی سیریز کا مقصد پورا ہو گیا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت.
خوش رہیں، خیال رکھیں۔